بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تمام حضرات کومنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور لکھیں۔ امید ہے کہ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رب لم یزل تمام کو خوش رکھے اور مسکراتا رکھے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد انتہائی اہم ہے اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آگے قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ذبح کون کرے یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جتنی بڑی عبادت اہم ہوتی ہے اتنے بڑے اس کے تقاضے اور اس کی احتیاط بھی بہت بڑی ہوتی ہے، ضروری ہوا کرتی ہے۔ اور ذبح کرنے کے لیے کس بندے کو منتخب کیا جائے؟ پہلی بات، ذبح کرنے کے لیے وہ بندہ ہو جو نیک وکار ہو، اچھا ہو سکے تو حصے داروں میں سے جو 7 بڑے جانور میں جو 7 بڑے حصے دار ہوتے ہیں ان میں سے جو بندہ اچھا ہو، نیک آدمی ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، جو سب سے اچھا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، اسی کو ذبح کرنے کے لیے منتخب کیا جائے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اگر حصے داروں میں، شراکت داروں میں سب برابر کے ہیں، سب داڑھی منڈے ہیں، سب نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اکثر بے نمازی ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر کئی دن نماز کے بغیر گزر جاتے ہیں، تو اکثر چونکہ جمعے والے 8ویں دن کے نمازی ہوتے ہیں، جمعہ والے دن، اور سال کے بعد جو عیدیں آتی ہیں اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور قربانی کے اندر حصہ رکھنے کو گویا کہ سال بھر کا انتظار رہتا ہے، لیکن جو دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر شراکت داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ موجود ہو، کیونکہ جہاں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر کچھ بندے بھی موجود ہوتے ہیں، نوجوان حضرات، بزرگ حضرات بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں دیکھیں جو بزرگ بندہ ہے، اور بزرگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذبح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بلکہ بزرگ سے مراد نمازی غازی ہو، نیک بندہ ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہیے، تو تاکہ اس کے ذبح کے اندر برکت ہو اور برکت والے ہاتھ لگیں، نیک بندے کے ہاتھ لگیں، اور قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن اگر کسی نے شیعہ کو، کافر کو ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا اور کافر نے ذبح کر دیا، اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صحیح معنی اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب چونکہ آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، لیکن کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی ناصبی، اہل بیت کا منکر، صحابہ کا منکر، ابوبکر صدیق کا منکر، اگر وہ جانور کو ذبح کرے تو اس کا کھانا قطعاً حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کا انتخاب ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی کی قربانی میں کوئی کافر، شیعہ شامل ہے تو تمام کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کے لیے قربانی جائز ہوگی نہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہوگی، اس کے اوپر میں مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ حصہ داروں کا کیسا ہونا چاہیے، کون سے مسلک سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ دوسری بات، جو اہم ٹاپک جو میرا عنوان ہے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا یہ ضروری ہے، مرد کا ہونا یہ ضروری ہے، عورت ذبح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ مرد ہو، مسلمان ہو اور عاقل ہو، عقل مند بھی ہو، اس کا ذبیحہ جو ہے نا حلال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کی گردن کو جو ہے نا قبلہ رخ کریں، اور چھری کو تیز دھاری دار کے ساتھ تیز کریں، دھاری دار آلے کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے اس کو تیز کریں، اور جانور کے سامنے بھی تیز نہ کیا جائے، ہو سکے تو اس کو آلے کے ذریعے سے اس کو دھار لگوا دیں تاکہ اس کو ذبح کرنے کے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب ذبح کیا جائے، ذبح کرنے والے کے سر کے اوپر پگڑی بھی ہونی چاہیے، ٹوپی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو بندے ذبح کر رہے ہوں، جانور کے ٹانگیں پکڑ رہے ہوں اور جانور کی گردن کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں، وہ تمام کے تمام تکبیر بھی پڑھیں گے۔ ذبح کرنے والا بھی تکبیر پڑھے گا، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
اور جو جانور کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو ضرور پڑھیں گے تو یہ ذبیحہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اب اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور آگے میں مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ ذبح کرنے کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے، مسلمان کا ہونا یہ تو پتہ ہے، اگر کوئی کافر، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، عیسائی یہ ذبح کریں تو اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا، انشاءاللہ وقت ملا تو اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی ہمیں قربانی کے فضائل برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہوں نے قربانی کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے، جانور خریدا ہوا ہے، اس کے جانور کو قبول فرمائے اور میدان محشر کے دن جو ہے نا جنت کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔